ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب نے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے جی ٹی وی نیوز کے لیے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ کیا کہیں گے سر، اہم ترین فیصلہ؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اچھا فیصلہ ہے اور اچھی بات ہے کہ سب سے اچھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہم کم سے کم اس جو ابہام تھا یا پچھلے 6 مہینے سے باقی کیسز رکے ہوئے تھے اس سے اب چیزیں ٹھیک سمت میں چل پڑیں گی، اور اس میں ایک جج نہیں 3 ججز صاحبان جو ہیں وہ 184C کی پروسیڈنگ کانسٹیٹیوٹ کریں گے، اور اس میں انٹر کورٹ اپیل بھی ملے گی۔ یہ 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا عام لٹیگنٹ کو بھی اور ان لوگوں کو اسپیشلی کہ جن کو ہم سارا سال سے مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ رائٹ آف اپیل ہونی چاہیے۔ ہاں، اختلاف صرف اس بات پہ تھا، جو جن ججز نے بھی اختلاف کیا وہ اس بات پہ تھا کہ طریقہ کار غلط ہے ان کے بقول، یا ہماری بھی بلکہ میری بھی رائے یہی تھی کہ طریقہ کار جو تھا وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال اب جو بھی ہے سپریم کورٹ نے اس سر حوالے جیسا سے کہ بڑا آپ اچھا نے فیصلہ طریقہ کیا۔ کار کے حوالے سے بات کی تو واضح طور پر جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے بھی یہ کہنا تھا کہ غلطیاں سپریم کورٹ میں ہیں تو پارلیمنٹ کی بھی ہیں۔ یہ ٹھیک بات ہے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ بھی ماضی میں ایسے فیصلے کرتی رہی ہے کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی قانون کے آئین کے مطابق وہ فیصلے نہیں کیے ہوئے تھے، لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس جو لیجسلیشن یہ والی تھی اس کے اوپر یہ بہان یہ پچھلے 6 مہینے سے یہی چل رہا تھا، اسی وجہ سے وہ جو امپورٹنٹ کیسز تھے وہ رکے ہوئے تھے، اور یہ جو جنہوں نے جب سے انہوں نے ووٹ کیا ہے انہوں نے بھی وہ سارے کیسز کو روکا ہوا تھا، کیونکہ جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو، کیونکہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن امپورٹنٹ آسپیکٹ تھا، اس کا جب فیصلہ آ گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ باقی کیسز بھی لگیں گے جس میں سویلینس کا ٹرائل ہے ملٹری کورٹس میں، وہ بہت اہم ہے، 90 ڈیز کے الیکشن والا میٹر بہت اہم ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہو رہی ہیں وہ بہت اہم ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اچھا فائدہ ہوگا، اس کا نقصان نہیں ہونا، لیکن اختلاف بہرحال اس حد تک تھا کہ طریقہ کار جو پارلیمان نے اڈاپٹ کیا ہے وہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ اب سپریم کورٹ نے اس کے لارجر بینچ نے چونکہ فل کورٹ تھی اور اس کے سپریم کورٹ نے جب کہہ دیا ہے کہ یہ درست فیصلہ ہے تو لیجسلیشن درست ہے، تو اب اس کے بعد ابہام ختم ہو گیا۔ اچھا شعیب صاحب، ایک ذرا قانونی مسئلہ جو ہے وہ ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ اگر ریویو پٹیشن دائر کی جاتی ہے تو کیا ریویو پٹیشن بھی یہی سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ ہے یہی سنے گا؟ کیونکہ جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے دوران سماعت بار بار ریویو پٹیشن کا آرٹیکل 5 کا ذکر کیا جاتا رہا ہے۔ نہیں دیکھیں نا، اگر تو ریویو ہوا پھر تو ریویوز آ رہے اسی میں ہی یہی بینچ سنے گا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس کے خلاف اپیل تو ہو نہیں سکتی کیونکہ اب 15 جج نے فیصلہ سن لیا ہے، تو اپیل میں تو جائیں گے نا، کم سے کم پھر وہ 15 کی بجائے 16 یا 17 جج ہونے چاہیے، وہ تو ممکن نہیں ہے، اس لیے میرا نہیں خیال کہ اب کوئی اور میٹر ہوگا، اس میں ریویو میں آ سکتے ہیں اور ریویو میں یہی بینچ سنے گا، ظاہر یہی 15 جج سنیں گے۔ اچھا اور سر، ریویو کا آرٹیکل پرنسپل 184(3) سے متعلق طریقہ کار کیا واضح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آرٹیکل 184(3) کے تحت تو اب تو اسی لاء کے ساتھ امینڈمنٹ یہی تصور ہوگا نا کہ یہی جو بھی آئندہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوگا وہ 3 ججز یعنی چیف جسٹس اور باقی 2 جج صاحبان وہ مل کے فیصلہ کریں گے کہ کون سا بینچ ہونا چاہیے۔ دوسرا اس کا فائدہ ہوگا، اس کا ایک طریقہ ہوگا کہ آپ رائٹ آف اپیل مل جائے گا۔ تیسرا جو ہے چینج آف کونسل ہو سکتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ رائٹ آف اپیل لارجر بینچ سنے گا اور وہ ڈفرینٹ ججز ہوں گے جنہوں نے کیس سنا ہوا ہوگا، تو اس لحاظ سے اہم یہ ہے آج کا ججمنٹ اور اس کا امپیکٹ آنا ہے۔